عید بھی آئے گی، اگلے سال عید پھر آئے گی. سماجی فاصلہ قائم کریں، سماجی فاصلہ اختیار کریں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، ماسک پہنیں. وہ تمام تدابیر جو ہم نے پہلی ویو میں کی تھیں، وہ تدابیر اگر ہم ایک بار پھر فالو کر لیں، ہاں کچھ پرسنل ذاتی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی جان سے بڑھ کر وہ نقصان نہیں ہوگا. کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی مزہ ہم اپنا کمپرومائز کر سکتے ہیں، کوئی تفریح کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، آپ سب کو اس وبا سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. دوسری بات جو اچھی چیز پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی وہ یہ کہ 1,17,000 پاکستانیوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کیا. یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ کہاں پچھلے 2-2.5 ماہ میں 60-65 روز میں 19 لاکھ لوگوں نے صرف ویکسینیٹ کیا تھا. صرف کل کے روز 1,17,000 پاکستانیوں نے ویکسینیٹ کیا. یہ ایک بہت اچھا، میں اسد عمر صاحب نے جب صبح ٹویٹ کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ میسج دیکھ کے کہ ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ 1,17,000 لوگوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کیا. لیکن میں وفاقی حکومت کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 1,17,000 کا نمبر اس لیے اب آ رہا ہے کہ آپ نے وہ ریسٹرکشنز کو اب ختم کرنا شروع کیا ہے. پہلے 70، پھر 60، پھر 50، اب 40 پہ آپ آ گئے. ہم بار بار کہتے رہیں بحیثیت حکومت بھی اور بحیثیت شہری بھی کہ ایج کی ریسٹرکشنز کو ختم کریں. جو پاکستانی بھی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرانا چاہتا ہے آپ اس کو ویکسین پرووائڈ کریں. یہ جو آپ نے ایک منطق بنائی ہوئی تھی کہ 70 سال، 60 سال، 50 سال، ویکسین اویلیبل ہے، لیکن اگر اس عمر کے لوگ کنونس نہیں ہیں، وہ نہیں آنا چاہتے، تو آپ کسی دوسرے پاکستانی کو کیوں ڈپرائیو کرتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی 50 سال سے کم عمر ہیں، آپ سب ویکسین لگانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں. تو میں اچھی ڈیولپمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہاں 1,17,000 پاکستانیوں نے ویکسینیٹ کیا، اور میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایج کی قدغن کو ختم کریں. 18 سال سے بڑی عمر کا جو بھی پاکستانی ہے، جو اس ملک میں رہتا ہے، جو بھی شخص ہے، اس کو آپ اجازت دیں کہ وہ ویکسین حاصل کر سکے. اور اسی طریقے سے ہم اپنے نمبرز کو، جو آج ہم نے 1,17,000 میٹ کیا، انشاءاللہ اس کو ہم 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ تک لے جا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو ویکسینیٹ کر پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ویکسین کی سپلائی کو یقینی بنائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ابھی اگر مومنٹم پک ہوگا انشاءاللہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے، اور اگر ایج کی قدغن کو اور آپ ریلیکس کر دیں گے تو یہ نمبر اور بڑھے گا انشاءاللہ. تو ہم کو میک شور کرنا ہے کہ وہ ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل ہو، سرکاری اسپتال میں وہ ویکسین اویلیبل ہو. تو جو سپلائی کے ایشوز ہیں اس کو وفاقی حکومت سٹریم لائن کرے. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ پی آئی اے نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور پی آئی اے کا خصوصی طیارہ چین گیا اور ویکسین لے کے آیا. میں سمجھتا ہوں ایسے بہت سارے اور طیارے وفاقی حکومت کو بھیجنے کی ضرورت ہے. نیشنل کیریئر کو یہ نیشنل میسج، یہ نیشنل خدمت جو اس نے کی ہے، اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کو اگر وہ حکومت کا ساتھ دینا چاہتا ہے اس کے اندر، اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے ویکسین لگوا سکتے ہیں، آپ اس پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کریں. یہ کرونا وائرس کی جنگ کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک ہسپتال اکیلے نہیں جیت سکتا. ہمیں کلیکٹیو سوچ کی ضرورت ہے، ہمیں کلیکٹیو میسیجنگ کی ضرورت ہے. اور پاکستان نے جو فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو میں کامیابی حاصل کی تھی، وہ ہم سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی. ہر ادارے نے محنت کی، نیک نیتی کے ساتھ محنت کی، ہر حکومت نے کام کیا، کسی نے پہلے کیا، کسی نے بعد میں کیا، بٹ کام کیا. پرائیویٹ سیکٹر نے پبلک سیکٹر کی مدد کی، پبلک سیکٹر نے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کی. وہ پاکستان جس میں یومیہ ایک دن میں
200, 250, 500 ٹیسٹ ہوتے تھے، وہ پاکستان الحمدللہ ڈیلی کے یومیہ 50,000 ٹیسٹ اس نے کرنے شروع کیے نا. وہ ٹیسٹ اکیلے کوئی ایک حکومت نہیں کری تھی، کوئی ایک ہسپتال نہیں کرا تھا، سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتال مل کر کام کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بار پھر ایک سینرجی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میکزیمم آبادی کو ہم ویکسینیٹ کر سکیں. تو یہ دو بڑے اہم میسج ہیں. ہاں، سماجی فاصلہ اختیار کریں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، ماسک پہنیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں. ویسٹ میں جن جن ممالک نے آج سب کچھ کھول دیا ہے، جو لوگ کرونا وائرس کے اثرات سے بچ گئے ہیں، ان تمام ممالک نے یہ دو اسٹریٹجیز کو آگے لے کے چلے. انہوں نے اپنی فلائٹس کو بند کر دیا. نیوزی لینڈ کی اگزامپل ہے، بند کر دیا انہوں نے. یہ جو آج ہم کہتے ہیں یو کے ویریئنٹ، ساؤتھ افریقن ویریئنٹ، یہ حیدرآباد کراچی میں تو ڈیولپ نہیں ہوا نا، یا مالاکنڈ ڈویژن میں تو ڈیولپ نہیں ہوا، باہر سے آیا. تو کہیں نہ کہیں ہماری وہ پالیسی صحیح نہیں تھی. ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کنسنسس کے ساتھ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح ہم تمام پاکستانیوں نے قربانی دے کے، محنت کر کے فرسٹ ویو سیکنڈ ویو کو سروائیو کیا تھا، وہی میسج آج ہم اگر کنوے کریں ایک دوسرے کو تو انشاءاللہ ہم اس تھرڈ ویو کو بھی اوائڈ کر پائیں گے کامیابی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کر پائیں گے. اب میں سیاسی ایشو کے اوپر آتا ہوں. میں نے اسی کمرے میں آج سے کئی ماہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جب شوگر سکینڈل کی رپورٹ منظر عام پہ آئی تھی. ہر وقت یہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں وہ شوگر کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ سب کچھ اومنی گروپ کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے، اگر چینی کا بحران آیا اس کی ذمہ داری اومنی گروپ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. اسی شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ میں صفحہ نمبر 42 پہ پیرا 113 میں رپورٹ میں درج کیا گیا کہ پورے پاکستان کی جو شوگر انڈسٹری ہے اس کا کیا کیا سٹیک ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا سٹیک ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کی شوگر ملز کا ہے، JWD. 19.97%، یعنی کہ تقریباً 20% پاکستان کی شوگر انڈسٹری کا جو سٹیک ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وفاقی حکومت کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اسی میں خسرو بختیار صاحب کی جو شوگر ملز ہیں، مونس الہی صاحب کی جو ملز ہیں، ان کا بھی ذکر ہے. وہی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 1.6% ہے اومنی گروپ. یعنی کہ اگر چینی کا بحران پیدا ہوتا ہے اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری وہی ہوگا جس کا سب سے بڑا سٹیک ہوگا. تو وہ سب سے بڑا سٹیک اس رپورٹ کے بقول جہانگیر خان ترین صاحب کا پاکستان میں ہے. اب جب یہ حکومت آئی 2018 میں تو چینی تھی 55 روپے کلو، 55 روپیز کے جی. قیمتیں بڑھنی شروع ہوئیں، اور 2018 میں میں یہ واضح کرنا چاہوں گا جو اومنی گروپ کی ملز ہیں وہ بند پڑی ہوئی تھیں، بیکاز JIT اور نیب کی جو کارروائی ہوئی تھی ان شوگر ملز کو بند کر دیا گیا تھا. یعنی کہ 2018 میں جو بحران سٹارٹ ہوا اس میں وہ 1.6% کا جو کمپوننٹ ہے اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، بیکاز دے ور کلوزڈ. جو 20% والے ہیں، جو 12% والے ہیں، جو 6% والے ہیں، ان کا سٹیک تھا. تو 55 روپے سے چینی کی قیمتیں بڑھیں اور 80 روپے تک پہنچ گئیں. 55 سے 80 روپے تک پہنچ گئیں. جب 80 روپے تک پہنچی تو میرے کپتان عمران خان صاحب نے اعلان کیا. میں ان کو اعلان خان کہتا ہوں اسی لیے کہتا ہوں، انہوں نے نوٹس لے لیا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ قوم بڑی پر امید ہوئی،
آپ لوگوں نے بھی کہا, پی ٹی آئی کے دوست آ کے کہتے تھے یہ دیکھو یہ ہوتا ہے کپتان. اب ہوگی انکوائری, اب بنے گا کمیشن. کمیشن لیا نہیں جائے گا, کمیشن بنے گا. اور دیکھو کیسے کپتان چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے. کپتان نے ایسا ٹھیک کیا چیزوں کو کہ وہ 55 روپے کی چیز 80 پہ نہیں رکی, اس نے ماشاءاللہ سینچری کراس کی. اور ابھی بھی کئی ماہ گزر جانے کے بعد اس کی قیمت 108 روپے کلو, 110 روپے کلو, 105 روپے کلو. پاکستان بھر کے مناظر آپ لوگ میڈیا پہ دکھاتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر ہمارے بزرگ, ہماری مائیں بہنیں, ایک تصویر تھی چھوٹی بچی چینی لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے, لمبی قطار ہے. اس کا ذمہ دار تو سندھ حکومت نہیں ہو سکتی, اس کی ذمہ دار ماضی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت نہیں ہو سکتی. اس کی ذمہ داری تو موجودہ حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے. لیکن نوٹس نوٹس نوٹس, کام زیرو, اعلان بہت سارے, اعلان بے شمار, کام دشوار. گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے اس زمانے میں اس شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کا ایک پیراگراف آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب دنیا بھر کی چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں, وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں. اگر اس رپورٹ کو غور سے پڑھ لیں تو وہ رپورٹ چارج شیٹ ہے موجودہ وفاقی حکومت کے خلاف, ماضی کی حکومت کے خلاف نہیں. ماضی کی حکومتیں تو 55 روپے کلو پہ چینی چھوڑ کے گئی تھیں, موجودہ حکومت کے خلاف. اور میں اس کی 2 لائنیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, 2 لائنیں صرف. صفحہ نمبر 72, پیراگراف نمبر 236, 236. With the increase in prices due to export, hoarding and market manipulation, the sugar sector earned an extra profit of rupees 40.5 billion as shown in the table below. یعنی کہ شارٹیج کریٹ کرنے کی وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ ڈیو ٹو ایکسپورٹ. ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ میں نے اس دن بھی بتایا تھا, آج پھر بتاتا ہوں آپ کو. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, واجد ضیاء صاحب کی غالباً رپورٹ تھی کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئیں. اسی رپورٹ میں اسد عمر صاحب کے حوالے سے بتایا گیا, پیراگراف نمبر 225 پہ, he explained that the country was in dire need of foreign exchange at that time, and since there were sufficient stocks of sugar available in the country, the decision to export was justified. یعنی کہ ایکسپورٹ کو اسد عمر صاحب بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. عبد الرزاق داؤد صاحب, ایڈوائزر وزیر اعظم کے, مشیر برائے کامرس, وہ ایک انٹر منسٹریل کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں. یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, کہیں سے خود ڈاکیومنٹ کریٹ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ ان کے پارٹیسپینٹس کا نام ہے, میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, رزاق داؤد صاحب. یہ رپورٹ, یہ کمیٹی ریکمینڈ کرتی ہے کہ 1 ملین میٹرک ٹن چینی کو ایکسپورٹ کر دیا جائے. 10 لاکھ میٹرک ٹن چینی کو ایکسپورٹ کر دیا جائے, یہ ڈاکیومنٹس کہہ رہے ہیں. 2 اکتوبر 2018 کو ای سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ الاؤ کر دیتے ہیں 1 ملین میٹرک ٹن. یہ ڈاکیومنٹ ہے, اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, پیج نمبر 321 پہ, کہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ کامرس ڈپارٹمنٹ ریکویسٹ کرتا ہے, ای سی سی جو کیبنٹ کی ایک ذیلی کمیٹی ہے وہ اس فیصلے کو منظور کرتی ہے اور 10 لاکھ ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ لوگ یہاں نہیں رکتے, کہتے ہیں 10 لاکھ بھی کم ہے, اس کو 11 لاکھ کر دو. بعد میں واپس کیبنٹ کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے اور 11 لاکھ کی منظوری دے دی جاتی ہے, جس کے بعد چینی کا یہ مصنوعی بحران کریٹ ہوتا ہے اور پاکستان کی عوام 55 روپے
کلو چینی سے محروم ہوتے ہوئے 80 تک پہنچتی ہے, 80 سے 90, 90 سے 100, 100 سے 105, 105 سے 110. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کاغذات پر نظر ڈالیں تو 3 دسمبر 2018, پہلے تو یہ نا کہ ای سی سی کا فیصلہ کیبنٹ منظور کرتی ہے. کیبنٹ کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب. ہی از دی ہیڈ آف دا کیبنٹ, ان کے فیصلے ہوتے ہیں یہ. اس کے بعد ہی از آلسو منسٹر ان چارج آف کامرس. چونکہ کوئی وفاقی وزیر نہیں ہے کامرس کا, تو عمران خان صاحب وفاقی وزیر بھی ہیں کامرس کے. تو آپ کو یاد ہوگا نا, وہ معید یوسف صاحب نے ایک دن پریس کانفرنس میں یا کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک فیصلہ ایز کامرس منسٹر کیا, دوسرا فیصلہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم کیا. 2 ہیٹس پہنتے ہیں وہ. تو اسی رپورٹ کے صفحہ نمبر 322 پہ یہ سمری ہے جو کہ یونس ڈاگا صاحب نے پریپیئر کی. اس سمری کے پیراگراف 5, ایڈوائزر آن کامرس ٹیکسٹائل انڈسٹریز اینڈ انویسٹمنٹ ہیز سین اینڈ اپرووڈ دا سمری, یعنی کہ رزاق داؤد صاحب نے منظور کی اس چیز کو. اس کے بعد پیراگراف نمبر 6, پرائم منسٹر / منسٹر ان چارج فار کامرس ہیز سین اینڈ اپرووڈ دا سبمیشن آف سمری ٹو دی ای سی سی آف دا کیبنٹ. یعنی کہ یہ جو فیصلہ بھی ہوا یہ وزیر اعظم پاکستان کی منظوری سے ہوا, عمران خان صاحب کی منظوری سے ہوا. اور شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کہتی ہے, برملا کہتی ہے کہ اس ایکسپورٹ کے فیصلے سے شارٹیج کریٹ ہوئی تو مافیا سرگرم ہوئی, اور مافیا سرگرم ہوئی تو 55 روپے کی چیز 80 سے ہو کے آج 110 105 روپے پر کھڑی ہوئی ہے. اب میں سوال یہ اٹھانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان, میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. کیا اس وقت 1 پاکستان ہے یا 2 پاکستان؟ ماضی کے وزراء اعظم کو, وزراء کو تو بلا لیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے. آج بھی خورشید شاہ گرفتار ہوئے ہیں, لیکن موجودہ وزیر اعظم سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا, کوئی سوال نہیں پوچھ رہا. کوئی رزاق داؤد صاحب سے سوال نہیں پوچھ رہا, اسد عمر صاحب سے سوال نہیں پوچھ رہا. جہانگیر خان ترین صاحب کو وزیر اعظم نے اپنی غلطیوں کا اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی, تو جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھایا اور بتایا کہ آپ کی حکومت تو میں نے بنائی تھی, آج آپ مجھے کرپٹ کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, تو جہاز تو میرا چلا تھا, انویسٹمنٹ تو میری تھی. تو ان کو این آر او دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سب نے پیر کو خبر پڑھی ہوگی اخبارات میں کہ جو ڈائریکٹر صاحب ایف آئی اے کے, غالباً رضوان نام ہے ان کا, جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس معاملے کو, ان کو ہٹا دیا گیا ہے. کس کی ریکویسٹ پر ہٹایا گیا ہے؟ جو لوگ وزیر اعظم کہتے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا, ماشاءاللہ ان لوگوں کو بلا بھی لیا کل. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اعلانات سے باہر نکلے نا. وہ 55 روپے کی چینی جو آپ 110 پر لے آئے ہیں, 100% ایسکیلیشن 2.5 سال میں, یہ ان کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ 55 روپے کی چیز کو ماشاءاللہ 110 پر لے گئے. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اس کی ذمہ داری ان شواہد, ان ڈاکیومنٹس پر مبنی اگر آپ بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر جاتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جہانگیر خان ترین صاحب آفیشیل میٹنگز میں بیٹھتے تھے. کس کیپیسٹی میں بیٹھتے تھے؟ اور جہانگیر خان ترین صاحب وہ آدمی ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے
یہ کہتے ہیں نا بار بار عمران خان صادق اور امین ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے، تو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہانگیر خان ترین صاحب کو کے خلاف فیصلہ دیا ہے، پھر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب تو آج بھی ٹریول نہیں کر سکتے ہیں، آج بھی نام ای سی ایل پہ ہے۔ فریال تالپور صاحبہ آج بھی ٹریول نہیں کر سکتی، ان کا نام ای سی ایل پہ ہے۔ ہمارے بے شمار وزراء، لیڈران، زرداری صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، فریال تالپور صاحبہ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، ہمارے پارٹی کے چیئرمین کو نیب سمن کرتی ہے، ہم سب اپیئر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کوئی اور پاکستان ہے؟ میں بتانا یہ چاہوں گا جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے دوسرا پاکستان اس لیے ہے کہ ان کے جو سو کالڈ جرائم ہیں، جس کے اوپر نشاندہی یہ رپورٹ کری اور عمران خان صاحب خود بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کون تھا؟ وہ عمران خان صاحب خود تھے، اور اس لیے وہ این آر او دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ کیوں نیب اس میں سرگرم نہیں ہوتی، کیوں ایف آئی اے کارروائی نہیں کرتی؟ اتنا بڑا ایک اومنی گروپ کے حوالے سے، فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے کہانی کریٹ کی گئی تھی، سپریم کورٹ نے پھر اس پہ ایک سو موٹو نوٹس بھی لے لیا تھا، گرفتاریاں ہوئیں۔ آج سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی سے اسلام آباد جاتا ہے کیس فیس کرنے کے لیے، الیکٹڈ چیف منسٹر، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ، آصف زرداری صاحب ہوں، فریال تالپور صاحبہ ہوں، وہ کراچی سے اسلام آباد جاتے ہیں کیسز کو فیس کرنے کے لیے، جو کہ سندھ کا ایک بزنس گروپ ہے جس نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جس نے روزگار فراہم کیا ہوا، اس کی ملوں کو بھی آپ نے بند کر دیا، اور اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد آ جاؤ۔ لیکن جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں پوچھتے، جسٹ بیکاز ایک نہیں دو پاکستان میں خان صاحب بلیو کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی 2.5 سالہ پونے 3 سالہ حکومت میں یہ ثابت کیا ہے کہ غریب کا پاکستان دوسرا پاکستان ہے، امیر کا پاکستان دوسرا پاکستان ہے، طاقتور کا پاکستان ایک پاکستان ہے، کمزور کا پاکستان دوسرا پاکستان ہے۔ غریب کے گھر گرا دو، امیر کے گھر کو ریگولرائز کر دو۔ حکومت کے لیے ایک پاکستان ہے، اور وہ اپوزیشن جو کہ اس حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کو کرٹیسائز کرتی ہے، شواہد کے ساتھ کرٹیسائز کرتی ہے، اس کے لیے دوسرا پاکستان۔ سپریم کورٹ کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، نیب کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، ایف آئی اے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ 55 روپے کی چیز 110 روپے کی ہو گئی ہے، لیکن نہیں، کوئی کارروائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، ساری کارروائیاں اپوزیشن کے لیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، شیخ رشید صاحب 2.5 سال تک کہتے رہے کہ میں نے ریلوے کو تبدیل کر دیا ہے، پاکستان ریلویز سعد رفیق کے زمانے میں تباہ ہو گئی تھی، میں نے ٹھیک کر دیا سب، اور یہ چورن منجن وہ 2.5 پونے 3 سال تک آپ کو بھی بیچتے رہے، ہمیں بھی بیچتے رہے۔ آج اسی پارٹی کا، اسی سیاسی جماعت کا اعظم سواتی وفاقی وزیر ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان ریلویز تباہ ہو گئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی حکومت کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ چاند دیکھنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام ہے، شبلی فراز صاحب کہتے ہیں نہیں۔ فواد چودھری صاحب نے بار بار پاکستانی قوم کو اچھی خبر سنائی کہ ہم لوگ خود کفیل ہو گئے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اور میں بار بار ان کو مبارکباد پیش کرتا تھا اس کے اوپر، پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ۔
کہ پاکستان وینٹیلیٹرز خود بنا رہا ہے اب اور زبردست کام کر رہے ہیں. میں نے خود یہاں بیٹھ کے اپریشیٹ کیا ہے فواد چودھری صاحب کو، ایک بار نہیں کئی بار، کہ یار پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے، اچھا کام ہو رہا ہے. اب شبلی فراز صاحب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو وینٹیلیٹرز ٹھیک ہی نہیں ہے. مطلب یہ ان کی حکومت کو اگر کوئی سمرائز کرنا چاہے نا، پہلے کہتے تھے کہ سب کچھ ماضی کی حکومتوں کا کیا دھرا ہے، اب موجودہ وزیر کہتے ہیں ماضی کے وزراء کا کیا دھرا ہے. آج کا وزیر کہتے ہیں نہیں جو پرسوں وزیر تھا نا اس نے غلط کیا ہے، پرسوں والا کہتا ہے اس سے 2 دن پہلے جو تھا. یہ اس حکومت کا حال ہے. ایک مزاحیہ حکومت ہے، یہ نان سیریس حکومت ہے، نان سیریس حکومت ہے، اعلان پر مبنی حکومت ہے، کام سے دور دور رہنے والی حکومت ہے، بیان بازی والی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو احساس دے کہ اپنے کیے ہوئے اعلانات کو آپ پورا کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو توفیق دے کہ تھوڑا احساس غریب کے لیے، مزدور کے لیے، کسان کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے اپنے دلوں میں ڈیولپ کر سکیں، تو شاید پاکستان کی بہتر خدمت ہو پائے گی. ان کا یہ کہنا تھا کہ کس طرح ایک چیف جسٹس کے خلاف جو ہے نا جھوٹا ریفرنس داخل کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کے پاس مجھے لے جایا گیا، اور شہزاد اکبر اور پھر وزیر قانون، یہ سارے جو کی باتیں ہیں مکمل طور پر ایک چارج شیٹ ہے وفاقی حکومت کے خلاف. اس حوالے سے سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تاکہ مکمل طور پر غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو سکے؟ دیکھیں میں نے تو کل سے پہلے والی جو ان کی حرکات تھیں اس کے اوپر نشاندہی کی. کل ایک اور بہت بڑا سکینڈل بشیر میمن صاحب نے آویزہ کر دیا اس حکومت کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ان کے بہت بڑے ریولیشنز تھے اس میں ایک بڑی معنی خیز چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم خود چیزوں میں انوالو تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کیا پتا، وزیر اعظم تو انوالو نہیں ہے، کوئی وزیر کر رہا ہے. کل یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ وزیر اعظم صاحب خود پرسنلی انوالو تھے ایک ایسی کارروائی میں جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب کل عدم قرار دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں بدنیتی وفاقی حکومت کی تو عیاں ہو گئی ہے. اور جہاں میں چینی کمیشن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کیسے عوام کا استحصال ہو رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس معاملے کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ جو بشیر میمن صاحب نے باتیں کی ہیں، کیونکہ ماضی میں تو بشیر میمن صاحب جھوٹ بولتے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو بڑے جب انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی چیز کی تو بالکل ان کو تعریف کی جاتی تھی ان کی. تو آج وہی بشیر میمن جب پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے بارے میں عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے، کوئی ہائی لیول کمیشن بننا چاہیے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے. اور جو لوگ بدنیتی پر مبنی کام کرتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے نا کرپشن، ایک جو فائنینشیل کرپشن ہوتی ہے نا، ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. یہ جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اورینٹیڈ کام کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. جی سنجے. اس میں کیا کہوں، اومنی گروپ 3 سال سے انکوائریز، انویسٹیگیشن کیسز فیس کر رہا ہے. آپ نے اس کی شوگر ملز کو بند کر دیا صرف اس ازمپشن پہ کہ شاید اس کا لنک آصف علی زرداری صاحب سے. اس کے بزنس کو آپ نے تباہ کر دیا. اس کے جو مالکان تھے جن کی انویسٹمنٹ تھی صوبہ سندھ کے اندر، آپ نے ان کو گرفتار کیا. 2-2.5 سال وہ پابند سلاسل رہے، حالانکہ وہ لوگ بھی کیس فیس کرنے خود آئے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں خود انہوں نے پیشی دی تھی، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کا نام ای سی ایل پہ آج بھی ہے.
ان کے گھر کی خواتین کو، ان لوگوں کو جن کا بزنس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا، ای سی ایل پہ نام ڈالا گیا. ان کی وجہ سے ان کے وہ جو الزامات لگائے ان کے خلاف، آپ نے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کیا، فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا. بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی پابند سلاسل ہیں، لیکن عمران خان کے جہانگیر خان ترین کے لیے ایسی کوئی کارروائی نہیں. نہ وہ ای سی ایل پہ، نہ وہ گرفتار، نہ کوئی جے آئی ٹی، نہ کوئی سی آئی ٹی. اربوں روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے، ایک عام آدمی کو نقصان پہنچا ہے. اور یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ رپورٹ کر رہی ہے، کاغذات کر رہے ہیں. وہ رپورٹ جو میں نے نہیں بنائی، شہزاد اکبر صاحب کے ماتحت چلنے والی ایف آئی اے نے بنائی. اور وہ جہانگیر خان ترین صاحب تمام مرات، تمام فائدے لینے کے بعد الزام لگا رہے ہیں کسی اور کے اوپر. میں سمجھتا ہوں جہانگیر خان ترین صاحب کو اپنا کیس خود سٹیبلش کرنا چاہیے. لیکن میں سوال ضرور اٹھانا چاہوں گا کہ اگر خان صاحب آپ کہتے تھے دو نہیں ایک پاکستان، تو ایک کیسا ایک نیا پاکستان ہے کہ زرداری صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں، فریال تالپور صاحب اریسٹ ہو سکتی ہیں، خورشید شاہ صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں، کراچی کے بزنس مین اریسٹ ہو سکتے ہیں، سندھ کے بزنس مین اریسٹ ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں اس صوبے میں. لیکن نہیں، آپ کے رفقا کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا، اس کا جواب اگر وفاقی حکومت دے دے تو بڑا بہتر ہوگا. یا سپریم کورٹ، نیب، ایف آئی ایس کا نوٹس لے اور کارروائی کرے تاکہ ثابت ہو سکے کہ پاکستان میں ایک قانون چلتا ہے، وہ اکراس دا بورڈ ہر پاکستانی کے اوپر وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن لاگو ہونا چاہیے. اگر جو ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک کیس ثابت نہیں ہوتا کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ بات درست ہے تو وہ پرنسپل زرداری صاحب کے ساتھ کیوں اپلائی نہیں ہوا؟ وہ پرنسپل فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کیوں اپلائی نہیں ہوا؟ اومنی گروپ کے ساتھ کیوں اپلائی نہیں ہوا؟ خورشید شاہ صاحب کے ساتھ کیوں اپلائی نہیں ہوا؟ میں تو کہتا ہوں یہ حکومت کمپلیٹلی اسلام آباد میں، پنجاب میں ان کی ہے، یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. ترین صاحب کے کیسز کو کراچی ٹرانسفر کیا جائے، جو منطق انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنائی تھی، تب میں مانوں گا کہ ہاں دو نہیں ایک پاکستان ہے. لیکن ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک پاکستان ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے اور عمران خان کے رفقا کے لیے، اور دوسرا پاکستان ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی عوام کا مقدمہ بار بار لڑتے ہیں، بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے. یہ لاسٹ ٹائم جی یہ کر کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. 1864 میں بمبئی ریزیڈنسی کے تحت ایک سرکاری زمین تھی، بمبئی ریزیڈنسی کے تحت 1864 میں ایک زمین تھی جو کہ اس وقت پرائیویٹ پارٹیز کو دی گئی تھی رینٹ پر فار دا یوز پرپز کے لیے. لیکن اب جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹی نے اس زمین کو خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جو کہ اس کو اونے پونے دام خریدنا چاہتی ہے، جس پر یہ جو کیس تھا ہائی کورٹ سے سندھ حکومت ہار چکی ہے، جس کے بعد اس کا اسٹے لے لیا گیا، جو کہ ڈی سی ساؤتھ صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ اسٹے ہو، لیکن انہوں نے اسٹے لے لیا وہاں سے، اور یہ زمین جو ہے وہ اونے پونے دام دینے سے بچ گئی پرائیویٹ پارٹی کو. لیکن اب جو ہے وہ لیٹیگیشن کا افسر جو ہے وہ اس کیس کو ویک کرنا چاہ رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایڈیشنل جو ایڈوکیٹ جنرل ہے ان کو لکھ کے دیا ہے کہ یہ جو اسٹے ہے اس کو کسی طریقے سے ہٹایا جائے، جس پر جو اس وقت جو وہ زمین ہے وہ وہاں پر جیم خانہ کراچی جو ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے، اور اس کے جو مالکان ہے ان کا ڈی سی ساؤتھ کے ساتھ کوئی اچھا تعلق ہے، جس پر وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زمین ہے کسی بھی طریقے سے پونے پونے دام بیچ دی جائے، اسی ان کی جو مالکان ہے اس کو بیچ دی جائے. سوال سمجھ گیا آپ کا. اس پہ کیا کہنا چاہے؟ میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں سوال سننے میں آیا کہ ڈی سی ساؤتھ صاحب بھی آپ کے ڈسپوزل پر تعینات ہیں. اچھا، ابھی یہ جو آپ نے بات چونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف کی ہے نا، شاید اس پہ کوئی سو موٹو ہو جائے گا، اس پہ کوئی نیب کی انکوائری ہو جائے گی، ایف آئی اے کی انکوائری ہو جائے گی. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کیس سب جوڈس تھا اور آخر میں جو فیصلہ ہوا وہ عدالت نے فیصلہ کیا اس کے اوپر. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہر چیز کا آپ الزام یا جو ایلیگیشن ہوتی ہے وہ کسی افسر کے اوپر لگا دیتے ہیں. یہ عدالتی فیصلہ آپ چاہیں گے میں عدالتی فیصلہ آپ کو فارورڈ کر دوں گا. اور ڈی سی ساؤتھ تو بار بار یہ ایشو ریز کر رہے تھے
ڈی سی ساؤتھ نے ہائی کورٹ کے سامنے بھی اس کیس کو لڑا اور ڈی سی ساؤتھ نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی اس کیس کو لڑا, لیکن آخر میں عدالتی فیصلہ آیا اور جو بھی کارروائی کی جا رہی ہے وہ عدالتی فیصلے کے طور پر کی جا رہی ہے. وہ جم خانہ کی جو زمین ہے وہ جم خانہ کے پرپس کے لیے ہے, کوئی کمرشل پروجیکٹ وہاں نہیں بن سکتا. اگر آپ اپنے سوال میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی کمرشل پروجیکٹ بن رہا ہے اور سندھ حکومت اس کی اجازت دے رہی ہے, میں آپ کو برملا اس چیز کی نفی کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ سندھ گورنمنٹ ہونے دے گی. جو پرپس تھا اس زمین کا کہ جم خانہ ہے وہ ایک کلب کے طور پر استعمال ہوگا, اس کلب کے طور پر وہ استعمال کیا جائے گا اور عدالت نے بھی یہی فیصلہ دیا. جی قاضی صاحب, یہ میں کر سب کا کروں گا. جو کرونا کے حوالے سے آپ نے باتیں کی, وفاقی حکومت سے بہت محبوبانہ طریقے سے آپ نے بات کی, حالانکہ جو پہلا فرسٹ ویو میں ہوتی تھی اس حوالے سے آپ کا لب و لہجہ ڈفرینٹ ہوتا تھا, اور اب آپ کے کہنے کے مطابق اب سیویئر کنڈیشن ہے, اس کے باوجود آپ کا لہجہ بہت ہی نرم, بہت ہی میں دوبارہ لفظ استعمال کروں محبوبانہ طریقے سے ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ جب وفاقی حکومت نے آپ کے انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ بند کرنے کی گزارش جو ہے رد کر دی, جب دوسری باتیں آپ کی نہیں مانی گئیں تو آپ اپنے جو ہے وہ کیوں پیچھے چلے گئے ہیں, جیسے آپ پہلے فرنٹ لائن پہ ہوتے تھے فرسٹ جو میں. دوسری بات یہ اس میں سے بتا دیجیے کہ سندھ میں آکسیجن جنریٹنگ یونٹ کتنے ہیں, ابھی آپ کو کیپیبلٹی ہے یا نہیں. آخری یہ ہے کہ اومنی گروپ کی آپ وضاحت کیوں دے رہے ہیں, آپ اس کے ترجمان ہیں کیا؟ 3 سوال پوچھے, تینوں کا جواب دیتا ہوں. یہ 2 ہیں, 3 ہو گئے نا. پہلا آپ نے کرونا, دوسرا آکسیجن, تیسرا اومنی, 3 ہو گئے نا. میرا حساب ٹھیک ہے. پہلے سوال پہ آتے ہیں. اگر میری باتوں کو آپ جو میں نے پچھلے آدھے گھنٹے میں کیے ہیں وفاقی حکومت کے حوالے سے, اگر ایک میری بات سننا, اگر وہ محبوبانہ ہے تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے. میں تو آپ کو کہا کہ وفاقی حکومت کو ویکسین امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو انشور کرنے کی ضرورت ہے. میں تو برملا کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے یہ جو ایج کا قدغن لگایا تھا یہ اسٹوپڈ تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کا انٹرسٹ ایز اسٹیٹ رائٹ ناؤ یہ ہونا چاہیے جتنے لوگوں کو آپ ویکسینیٹ کر سکیں اتنا بہتر ہوگا. تو میں تو بالکل برملا, جہاں ان کی کوتاہی ہے وہ کوتاہی کو میں برملا کہوں گا. 201 جانیں گئی ہیں, 201 جانیں گئی ہیں. میں تو وہ احساس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو احساس میں اپنی حکومت کے لیے بھی کہوں گا, وفاقی حکومت کے لیے کہوں گا, اور ایک عام آدمی کے لیے بھی کہوں گا کہ مجھے آپ کا خیال ہونا چاہیے, آپ کو میرا خیال ہونا چاہیے. پریکٹس واٹ یو پریچ. تو میں تو بالکل بھی وفاقی حکومت کا فین نہیں ہوں. میں نے وینٹیلیٹرز کے حوالے سے بات کی کہ فواد چودھری صاحب کچھ کہتے تھے, شبلی فراز صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو میں کہیں پر بھی وفاقی حکومت کا ایڈمائرر نہیں ہوں. صرف میں نے ایک بات ان کے لیے کی تھی کہ اسد عمر صاحب کا آج صبح کا ٹویٹ مجھے اچھا لگا بحیثیت پاکستانی کہ 1,17,000 پاکستانیوں کو کل ویکسینیٹ کیا گیا. اور میں شہریوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ویکسین جو اویلیبل ہے وہ جائیں, بڑی تعداد میں جائیں اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں, تاکہ ہم اگلے لیٹ سے اگر 2 لاکھ کی ایوریج ہے آپ کی ڈیلی کی, تو آپ اگلے 10 روز میں 20 لاکھ شہریوں کو 2 ملین لوگوں کو ویکسینیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا تھا آکسیجن پلانٹس کے حوالے سے. سندھ میں 3 سرکاری اسپتال ہیں جو سرکاری سطح پر چلتے ہیں جن کے اپنے آکسیجن جنریشن پلانٹس ہیں. 2 کراچی شہر میں, ایک خیرپور میں ہے. کراچی شہر میں ٹراما سینٹر میں اور ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں, اور تیسرا گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس خیرپور میں. یہ 3 وہ ہیں جو سرکاری سطح پر چلتے ہیں, اور بہت ساری اور میڈیکل آکسیجن سپلائی کمپنیز ہیں جو کہ کراچی کے اندر جن کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں, جو کہ ملک بھر کو وہ آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں. تو آکسیجن ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اسی لیے صوبائی حکومت نے آکسیجن کے استعمال کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہ فیصلہ کیا کہ جو الیکٹیو سرجریز ہیں, یعنی کہ جو ارجنٹ نہیں ہیں, جو ایمرجنسی جن کے اندر نہیں ہے, ان کو ڈیفر کر دیا جائے تاکہ آپ اس آکسیجن کو پرزرو کر سکیں اور کرونا وائرس کے جو پیشنٹس آئیں گے ان کو ہم کیٹر فار کر سکیں. تیسری بات, میں نے مقدمہ لڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس اسکینڈل میں نتھی کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو نقصان پہنچایا گیا, اس کی ذات کو نقصان پہنچایا گیا, ڈی فیم کیا گیا. میں نے وہ کلیریفائی کیا آپ کو کہ جو لوگ 20%, جو لوگ 6%, 10% شوگر انڈسٹری کو اون کرتے ہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں,
اور جو لوگ 1.6% اون کرتے ہیں، آپ نے بغض پیپلز پارٹی میں وہ ساری کارروائیاں کی. اور مجھے یہ کلیریفائی کرنا ضروری تھا کہ آپ نے جب وہ 3 سال سے میلے بند کر دیں تو اب جو شوگر بحران ہے اس کا کوئی اومنی گروپ سے لینا دینا نہیں ہے. اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، آپ کے رفقا ہیں. آزاد کر کے پھر شیلا رضا صاحبہ جو ہے پیپلز پارٹی کی ترجمان نہیں ہے، تو میرے خیال میں ان کے پاس شاید کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں تھی. بعد میں وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہمارے آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس طرح کی بات کی تصدیق نہیں کی تھی. زیادہ بہتر جواب آپ کو جہانگیر خان ترین صاحب دے سکتے ہیں. اگر کوئی قربت ہوتی تو میرے خیال میں جہانگیر خان ترین صاحب اس طرح کی بیان بازی نہیں کرتے اور میں اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے نہیں کر رہا. میں تو آپ کے سامنے گزارشات پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عام پاکستانی کو چینی نہیں مل رہی. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور سخت کارروائی ہونی چاہیے. جی رانا صاحب کو کر کے کابینہ کے اجلاس میں بھی تھے، فوج کو بلایا گیا ہے سول انتظامیہ کی مدد کرنے کے لیے، تو یہ کتنے عرصے کے لیے فوج یہاں آئے گی اور کب سے آنا شروع ہو جائے گی؟ اور دوسرا یہ کہ فوج یہاں آئے گی تو اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ صوبائی حکومت برداشت کرے گی، وفاقی حکومت یا فوج خود برداشت کرے گی؟ اچھا، یہ اس دن وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اس بات کو کلیریفائی کیا تھا اور میں خود اس بات کا شاہد ہوں کیونکہ میں پہلے دن سے کرونا کی جو ٹاسک فورس تھی اس کا حصہ ہوں. پہلے دن سے پاک فوج کا جو عملہ ہے اس نے معاونت کی سندھ حکومت کی، اور جو میٹنگز پروونشل ٹاسک فورس کی ہوتی تھی اس کے اندر کور آفس کے بھی نمائندے ہوتے تھے، رینجرز کے بھی نمائندے ہوتے تھے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی نمائندے ہوتے تھے، وفاقی اداروں کے بھی نمائندے ہوتے تھے. تو یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈے 1 سے ہم لوگ مل کر کام کریں. ابھی آپ کو یاد ہوگا فرسٹ ویو کے دوران بھی ان کو سڑکوں پر لایا گیا تھا. وہ ایک کیا ٹرمینالوجی کہتے ہیں، کون سی پاسٹ ہوتی، فلیگ مارچ، وہ بھی اس زمانے میں کی گئی تھی. تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے اور اسی لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے اور انشاءاللہ قانونی اعتبار سے تمام پیرامیٹرز کو فلفل کرتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے. جی حمید صاحب، آپ نے یوٹیلیٹی ایسے کہا مجھے لگا یو ٹرن. تین سال سے سندھ حکومت کو وفاق سے کوئی ریلیف مل نہیں رہی. ہمیں این ایف سی کے پیسے نہیں دے پاتے. اس سال بھی 80 ارب کا شارٹ فال ہے. یہ اتنے نااہل ہیں، یہ اتنے نکمے ہیں کہ انہوں نے باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں نا کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر دیا ہے، پاکستان کی معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے، لیکن جب آپ نمبرز پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمیں وفاق سے این ایف سی کی مد میں پیسے ملتے ہیں اس میں تقریباً 80 بلین کا شارٹ فال ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں معیشت مضبوط ہے، دوسری طرف جب صوبوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہمیں ریلیف مل نہیں رہا. اب وفاقی حکومت، وہ جو تصاویر سوشل میڈیا پر چلیں بلکہ میڈیا پر بھی چلی ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کی ہیں وہ تصاویر کہ وہ چھوٹی سی معصوم بچی باہر کھڑی ہوئی ہے کہ میں چینی لے سکوں. کسی نہ کسی کی تو نااہلی ہے نا. یہ سندھ حکومت نے تو ایکسپورٹ نہیں کی تھی نا چینی، سندھ حکومت تو کمیشنز نہیں بنائے نا، یہ تو وفاقی حکومت نے عمران خان صاحب نے بنائے. تو کچھ تو عمران خان اپنے اعلان کو وفا کرنے کی بات کریں. جی بھائی صاحب، یہ فرمائیں کہ جیسے ابھی چند دن پہلے سی ایم صاحب نے بھی کہا تھا کہ کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے جو ایشو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ، چینی گورنمنٹ جو ہے فیڈرل سے ڈیل کر رہی ہے، لیکن کل پنجاب گورنمنٹ نے تو خریداری کا آرڈر بھی دے دیا ہے اور ان کو فیڈرل سے، تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں پنجاب حکومت کے فیصلے کو ویلکم کرنا چاہوں گا. خوشائند فیصلہ، بہت اچھا فیصلہ ہے. یہی فیصلہ وفاقی حکومت نے دسمبر 2020 میں اپنے کابینہ کے اجلاس میں کیا تھا، جس میں غالباً $15 ملین مختص کر دیے گئے تھے کرونا ویکسین پروکیور کرنے کے لیے. تو میں بار بار یہ معصومانہ سوال جب پوچھتا ہوں تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک وفاقی حکومت کیوں پروکیور نہیں کر پائی. اگر اس نے پروکیور کر لیا ہوتا تو آج آپ کو ویکسین شارٹ فال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اب اس میں ایشو کیا ہے؟ جو سائنو فارم ویکسین ہے یہ اسٹیٹ اونڈ اینٹی ہے،
چینی گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے. جب آج سے کوئی 2-3 ماہ قبل جنوری کے مہینے میں سندھ گورنمنٹ نے سینو فارم سے بات کی تو سینو فارم کی مینجمنٹ نے کہا کہ جی آپ چائنیز گورنمنٹ سے بات کریں, اور چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ وفاق سے ڈیل کرتی ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہے. تو ہم نے وفاقی حکومت کو لکھا, ہم نے کہا جی آپ ان کو اجازت دے دیں تاکہ وہ ہمیں بھیج دیں, زیادہ سے زیادہ نمبر ہمارے پاس آئے گا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ویکسینیٹ کر پائیں گے. تو وفاقی حکومت نے اس زمانے میں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی, اس لیے معاملہ التوا کا شکار ہوا. بعد میں جب ہم نے پریشر ڈالا تھرو میڈیا تو فیصل سلطان صاحب نے کہا جی اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے, آپ ریچ آؤٹ کر لیں. بٹ یہ جو سرکاری سطح پر ہوتی ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی. اب آ جائیں دوسری, اسپٹنک ہو یا کینسینو ہو یا کوئی اور ویکسین ہو, اس کے ریٹ مختص ہونا تھے. ریٹ وفاقی حکومت نے مختص کیے کینسینو کے. جس دن ریٹ انہوں نے مختص کیا اس کے نیکسٹ ڈے جو کینسینو کا لوکل ریپرزینٹیو ہے, اے جی ایم فارما غالباً اس کا نام ہے, اس کو خط بھیج دیا گیا کہ سندھ حکومت 1 کروڑ ویکسین پروکیور کرنا چاہتی ہے, اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ امیڈیٹلی ہم 20 لاکھ ویکسین اگر آپ ہم کو دے دیں تو ہم ویکسینیشن کا پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں. ان کے پاس سپلائی اویلیبل نہیں ہے اس وقت. جو ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ مڈ آف میں یا اینڈ آف میں وہ ویکسین ہمیں پرووائڈ کر پائیں گے. تو میں تو کہہ رہا ہوں پنجاب گورنمنٹ ہو, کے پی گورنمنٹ ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, ویکسین ضروری ہے, ویکسین آ جائے, کوئی بھی لے کے آئے. میرے پاکستانی بھائی بہن کو, میرے پاکستانی بزرگ کو, میرے پاکستانی بچے کو وہ لگنی چاہیے. وفاق لے کے آئے, سندھ لے کے آئے, پنجاب, کے پی, کوئی بھی لے کے آئے, کوئی پرائیویٹ ہسپتال لے آئے. اس وقت تو حال یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جب ویکسینیشن سٹارٹ کی تھی, کیونکہ ان کو عدالت سے اجازت ملی تھی, وہ پروسیس بھی اب رک چکا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی اس وقت ویکسین اویلیبل نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ جو باٹل نیکس آئے ہیں, یہ جو پروسیجرل ایشوز آ رہے ہیں, اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اگر میری گورنمنٹ کے پارٹ پہ ایشو ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ہم اس کو ریزالو کریں گے. لیکن جو وفاقی حکومت کے اینڈ پہ ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, وداؤٹ وچ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. میں تو کہہ رہا ہوں پی آئی اے کی فلائٹس کو آپ چین کے لیے مختص کر دیں. رشین فارن منسٹر آئے تھے تو میں نے میڈیا پہ سنا تھا کہ انہوں نے بھی پاکستان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ پاکستان حکم کرے, وی ول ڈو دیٹ. میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسپٹنک بھی آ جائے, وہ کہتے ہیں نا ایکسپرٹس کہیں سم ویکسین از بیٹر, کوئی بھی لگے, ویکسینیشن کا پروسیس تو سٹارٹ ہو. وہ جو کہتے ہیں نا وہ امیونٹی کے لیے آپ کو 65% لوگوں کرنے کی ضرورت ہے. ابھی پیک پہ ویو پہنچنے والی ہے, میرے خیال میں 1.5% ہم نے اپنی آبادی کو شاید ویکسینیٹ کر پائیں. تو بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے, جس کو انہوں نے کہا شاید میں محبت سے ان سے بات کر رہا تھا, میری محبت کی خاطر میں سمجھتا ہوں ویکسینیشن کے پروسیس کو بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ کل کراچی میں زمین انتخاب ہونے جا رہا ہے, رات کو ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا ہے. اس سلسلے میں سندھ حکومت نے کیا ہے حکومتی اقدامات کیے ہیں کے سلسلے میں پرامن انتخاب؟ دیکھیں, جو کل انفارچونیٹ واقعہ ہوا اس کو میں کنڈیم کرنا چاہوں گا, اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے اوپر جس طریقے سے اٹیک کیا گیا وہ قابل مذمت ہے. ہمارے یوتھ کے کارکنان تھے, جاوید نایاب لغاری صاحب, مسرور راجپر صاحب یوتھ کے عہدیدار ہیں ہمارے, دونوں میرے ساتھ موجود ہیں. میں اس کی مذمت کرنا چاہوں گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر کے ریزالو کیا جائے. جہاں تک قانون شکنی ہوئی ہے وہ پولیس کا معاملہ ہے, اور میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ قانون کے مطابق کارروائی اس حوالے سے کی جائے گی. بہت شکریہ.